فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، جس کے مؤلف ہیں سیدۃ العلماء الحاج علامہ سید علی نقی نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 103 ہے۔ 8واں باب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ عنوان ہے پیغمبر خدا کے بعد اسلامی مفاد کے محافظین، ان میں اور ان کی مخالف قوتوں میں تصادم اور اس کے نتائج۔ یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر کے حقیقی ورثاء جو ان کے اہل بیت تھے، اسلامی انقلاب اور اس کی خصوصیات اور امتیازات کے محافظ بھی تھے۔ لیکن دنیا میں عالیشان محل تعمیر ہو چکے تھے، لیکن ان کا وہی چھوٹا سا مکان تھا جس میں انہیں پیغمبر نے رکھا تھا۔ دنیا کے محلات میں ریشمی پردے دروازوں پر آ چکے تھے، مگر ان کے دروازے پر وہی پھٹا ہوا پردہ اب بھی نظر آتا تھا۔ دنیا کے جسم پر حریر اور دیبا نظر آتا تھا، لیکن یہ کھدر کا ملبوس اب بھی زیب تن کرتے تھے۔ دنیا مفتوحہ ممالک کی دولت سے چین کرتی اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتی تھی، مگر یہ اب بھی اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کمانا اور اپنے مال حلال کی تلاش کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور جو دولت ملتی اسے غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کی نظر کرتے تھے، اور اس بنا پر ان میں اور اس کے متوازی دوسرے انقلاب کے علمبرداروں میں کشمکش لازمی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے معاویہ کا تصادم، جس کے بہت سے واقعات کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اسی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی مقابلہ پڑا، دنیا میں آل رسول کے ساتھی کم نکلے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ اس کے باوجود اقتصادی بھی اور سیاسی بھی، نفسیاتی بھی اور نسلی بھی، یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلامی قدیم امتیازات کو مٹا کر مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا، اور اس نے امتیاز صرف فرائض انسانی کی زیادہ سے زیادہ بجاوری کی بنا پر قرار دیا تھا۔ مشترکہ دولت جو مال غنیمت سے حاصل ہوتی ہے، اس کی اس طرح تقسیم کی کہ جس میں جانبداری اور عدم مساوات پیدا ہو جائے، اسلام کے اصول کے خلاف تھی، اور اسلام کے سچے محافظین اس کے قریب نہ جا سکتے تھے۔ اس لیے آل رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ خزانے میں روپیہ جمع کر کے دولت بند بنے، اور خصوصیت سے ان لوگوں کو زر و جواہر سے مالا مال کریں جن سے ان کو اپنے اقتدار کے قوی بنانے میں فائدے کی امید ہو۔ یہاں تو یہ عالم تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب جو کچھ بیت المال میں آتا تھا روز کا روز تقسیم کر دیتے تھے، اور پھر بیت المال میں جھاڑو دلوا دیتے تھے، اور وہیں پر نماز پڑھتے ہیں کہ وہ زمین خدا کے ہاں گواہی دے کہ علی نے مسلمانوں کے مال کو پہنچانے میں مستحق لوگوں تک دریغ نہیں کیا۔ اصفہان سے مال آتا ہے، اس وقت اتفاق سے 7 آدمی صاحب استحقاق موجود ہیں۔ آپ نے تمام مال 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک روٹی بھی اس مال میں نظر آ گئی تو اس کے بھی 7 ٹکڑے کر کے ہر حصہ ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، ہر حصے پہ 7 آدمیوں کو ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ ممکن ہے خیال کیا جائے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا آدمی کو لحاظ نہیں کرنا چاہیے، اور اس روٹی کو کسی ایک حصے میں شامل کر دیا جاتا تو بظاہر شریعت کے مطابق کوئی جرم نہ تھا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ذہنیت عوام کی تشکیل انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب تو عوام کی ذہنیت اسی مساوات کے سانچے میں ڈھالنے کا کام انجام دے رہے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا،
اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسے بھلا بیٹھے تھے۔ اس کے برخلاف امیر شام کے یہاں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہاں اپنے اقتدار کے قائم رکھنے کے لیے خزانے کا منہ کھلا تھا، اور جس کا مطلب سمجھا جاتا تھا کہ اسے مالا مال کر دیا جاتا تھا۔ پھر لوگ جو امتیازات کے عادی ہو چکے تھے ان کا ساتھ دیتے، اور ان کا ساتھ دیتے یا ان کا کہ جہاں مساوات اور برابری ہوتی تھی۔ دنیا کی تو یہ حالت ہے کہ چاہے ملائے کچھ نہیں، لیکن اگر معلوم ہو کہ کسی کے پاس روپیہ بہت ہے اور خزانے میں دولت جمع ہے تو یہی اس کا اثر قائم ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ روایت استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478 پر ہے، اور اس طرح اس کی ساکھ قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی یہ کیفیت کہ ممبر پر اپنی تلوار کے فروغ کا اعلان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مجھے ایک لباس کی ضرورت ہے جو بغیر اس تلوار کے فروغ کیے ممکن نہیں۔ عبد الرزاق محدث نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا کہ یہ اس حالت میں تھا کہ جب سوا شام کے تمام عالم اسلام کی سلطنت آپ کے قبضے میں تھی۔ یہ روایت بھی استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478 پر ہے۔ ہر ایک حریص شخص سمجھتا تھا کہ جس کے پاس خود اپنے لباس کے لیے روپیہ نہ ہو، اس کے پاس ناحق کسی دوسرے کو دینے کے لیے روپیہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ دنیا ظاہری تمتراق اور آؤ بھگت سے بھی مروب ہوتی ہے، مگر یہاں یہ حالت تھی کہ جناب امیر اپنی حکومت کے زمانے میں کبھی اس کو آر نہ سمجھتے تھے کہ میسم تبمار کی دکان پر خرید و فروخت کریں، بازار میں قمبر کو ساتھ لے کر گئے اور 2 پیراہن خریدے، ایک 7 درہم کا اور ایک 5 درہم کا۔ 7 درہم کا پیراہن قمبر کو دیا اور 5 درہم کا خود زیبتن کیا۔ قمبر نے کہا کہ یہ زیادہ قیمت والا آپ لے لیں، کوئی اور ہوتا اور وہ ایسا کرتا تو شاید جواب دیتے کہ میں مساوات کے پھیلانے اور غلاموں کا درجہ بلند کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ علی علیہ السلام کا مقصد یقیناً ایسا ہی تھا، لیکن اگر یہ جواب دیتے تو اس میں خود اعتماد عدم مساوات کا پہلو مضمر تھا۔ سننے والے کو احساس غلامی ضرور پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ آپ نے ایسا جواب دیا کہ جو اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا قمبر تم نوعمر ہو، تمہیں وہی پیراہن اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا کیا، میں یہی پہن لوں گا۔ ان باتوں کی قدر اہل دنیا کہاں سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے دل میں ان باتوں کا اثر کہاں قائم ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام نے ان تمام مقتدر اشخاص اور جماعتوں کے امتیازات کو ختم کیا تھا جو اس کے پہلے برسر اقتدار تھیں۔ وہ مقتدر جماعتیں آپس میں کتنی ہی رقیبانہ چشمک رکھتی تھیں، لیکن اسلام سے زخم خوردہ وہ سب ہی تھیں۔ اس لیے اسلام کے حقیقی مقصد اور قائم کردہ امتیاز کے مٹانے میں سب ہم آہنگ بن سکتی تھیں، کیونکہ اس کے مٹانے میں ان میں سے ہر ایک کے اقتدار رفتہ کی واپسی منحصر تھی، اور پھر سابق کی شکستوں کا اثر سب ہی پر تھا۔ وہ سب ہی جذبہ انتقام ان میں پایا جاتا تھا۔ پھر یہ بھی کہ اسلام نے اپنے اصول مساوات کی تلقین سے خود قوم عرب کا بحیثیت قوم بھی امتیاز خاص ختم کیا تھا، اور پردیسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا تھا، اور غیر عربی عناصر جو آتے تھے انہیں عربوں کے برابر حقوق دیے جاتے تھے۔ یہ بات تمام عرب ہی کے کھلنے کی تھی۔ بنی امیہ نے اپنے دور میں عربی تعصب کا مظاہرہ کر کے عربی قومیت کے امتیازات کی حمایت کی اور موالی اور احجام کی کور دبانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس دور کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ کہ عرب اور غیر عرب کا سوال پیدا ہو گیا۔ بنی امیہ کی اسی سیاسی روش کا قدرتاً یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ عرب زیادہ تر بنی امیہ کے طرفدار ہو جاتے۔ بنی ہاشم اسلامی اصول کے حامی ہونے کی وجہ سے عربی قومیت کے اس جذبے کی طرفداری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کا عرب کی جانبداری کا پہلو کمزور تھا۔ اس کی تصدیق اس سے ہو سکے گی کہ اس کے بعد جب بنی امیہ کے خلاف ہاشمین یعنی بنی عباس وغیرہ نے علم بلند کیا تو ہاشمین کا ساتھ دینے والے موالی اور علماء یعنی یہ جو عمال تھے زیادہ تھے۔ بنی ہاشم کے قدیمی روایات اور سیادت اور شرافت کے امتیاز کی وجہ سے عرب خاندانوں کو
ان سے پہلے ہی حسد اور عناد تھا، اس لیے نسلی تعصبات بھی مخالفت پر آمادہ کرتے تھے، اور عرب بھی قبائلی نظام میں بڑی قوت کے ساتھ قائم تھا۔ ہر قبیلے کے سرکردہ اور بڑے افراد اپنے جذبات کی بنا پر جس راستے پر جاتے تھے، عوام اور پست افراد اہل قبیلہ بھی انہی کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ عوام کا کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ لیڈروں کے پابند ہوتے ہیں اور لیڈر زیادہ تر جذبات کے شکنجے میں قید ہوتے ہیں۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ آل رسول کے مقابلے میں ان کے مخالفین کی تعداد زیادہ رہتی تھی۔ صفحہ نمبر 107، عنوان باب نمبر 9 ہے باب نمبر، اور عنوان ہے حسن مجتبیٰ کی صلح اور اس کے نتائج، 40 ہجری سے 60 ہجری۔ انتقال فرمانے سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک تحریری وصیت نامہ امام حسن علیہ السلام کے نام لکھا، اور اس پر امام حسین اور محمد بن حنفیہ اور اپنے دیگر افراد، اعزہ اور مخصوص اصحاب کی گواہیاں لکھوائیں، اور وصیت نامہ حسن مجتبیٰ کا سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تم اسے حسین کے سپرد کر دینا، اور یہ روایت کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک وصیت آپ نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں بھائیوں سے مشترکہ طور پر فرمائی، وہ یہ تھی کہ میں تم کو فرض شناسی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ تم کبھی دنیا کے طلبگار نہ ہونا، چاہے وہ دنیا خود تمہاری طلبگار ہو، اور کسی دنیاوی نقصان پر کبھی رنجیدہ نہ ہونا، اور ہمیشہ حق کے لیے زبان کھولنا اور ثواب کے لیے کام کرنا، اور ظالم کے مد مقابل اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم کو اپنی تمام اولاد اور اعزہ اور ان لوگوں کو جن پر میرا پیغام پہنچے وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا اور اپنا شیرازے کو منتشر نہ ہونے دینا، اور اپنے درمیانی جھگڑوں کو صلح اور آشتی کے ساتھ طے کرتے رہنا، اور دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا اور ان کی برابر خبرگیری کرتے رہنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی، اور دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، تم سے بڑھ کر کوئی قرآن پر عمل کرنے والا نہ ہو، اور نماز کا خیال رکھنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، زندگی کی بھر اس کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اور دیکھو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال و زبان سے جہاد کرتے رہنا، اور آپس میں صلح رحم رہنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کے ساتھ پیش آنا، اور دیکھو کبھی خلق خدا کو نیک اعمال کی ترغیب دینے اور بدعمالیوں سے روکنے سے باز نہ آنا، تاکہ تم پر برے لوگوں کا اقتدار قائم نہ ہونے پائے۔ یہ روایت نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78-79، طبری اور ابو الفرج اصفہانی نے ان میں سے اکثر فقرات کو امام حسن کے نام سے تحریری وصیت نامے میں درج کیا ہے۔ اور دیکھو میرے بعد ایسا نہ ہونے پائے کہ بنی ہاشم مسلمانوں میں میرے خون کے بہانے سے خون ریزی شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ میرے خون کے قصاص کے طور پر بس میرے قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اس کو ایک ضربت کی پادیش میں بس ایک ہی ضربت لگائی جائے، اور اس کو ہرگز مسلح نہ کیا جائے، یعنی اعضاء و جوارح قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ خبردار کسی کو مسلح نہ کرو، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ روایت ہے مقاتل طالبین صفحہ نمبر 25 پر 27 پر بھی۔ نفسیات کے واقف کار خوب جانتے ہیں کہ کچھ وہ حالات ہوتے ہیں جن میں بات پتھر کی لکیر کی طرح سننے والے کے دل پر جم جاتی ہے۔ یہ صورت کہ ایک بزرگ مرتبہ واجب الاطاعت باپ بستر بیماری پر ہے، اس کی رحلت کا ہنگام قریب ہے، اور اس وقت وہ اپنے تمام اہل بیت میں سے ایک سعید فرزندوں کو خصوصیت کے ساتھ بلا کر کوئی خاص بات کہتا ہے۔ یقیناً اس وقت کی کہی ہوئی وہ باتیں ان فرزندوں کے دل و دماغ پر ایسا اثر کریں گی جیسا کہ کسی دوسرے صبر و سکون کے لمحوں کے بعد کی اثر نہیں کر سکتی۔ عام دنیا سے جانے والے باپ اس وقت اپنی اولاد سے وصیت اپنے گھر کے نجی معاملات کے متعلق کرتے ہیں، مگر آل محمد تو دین اور شریعت، کتاب اور سنت کو اپنی ذاتیات میں دخل سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس وقت پر جو وصیتیں کی ہیں وہ سراسر مفاد عامہ، مفاد شریعت اور احکام الہی سے متعلق تھی۔ یوں تو یہ فرزند وہ تھے جو خود صحیح و مناسب ہی کام کرتے، مگر حضرت علی ابن ابی طالب کو تو بظاہر اسباب ایک مربی باپ کی طرح اپنا فرض انجام دینا تھا۔
جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان وصیتوں کا ہر لفظ سعادت شعار بیٹوں کے دل میں نقش ہو جائے۔ یہ الفاظ ان کے کانوں میں ہمیشہ گونجتے رہے کہ فرض شناسی کو اپنا اصول رکھنا، دنیاوی جاہ و اقتدار کے کبھی طالب نہ ہونا، دنیاوی نقصان کی کبھی پرواہ نہ کرنا، زبان پر حق کو جاری رکھنا، ظالم کے مد مقابل رہنا اور مظلوم کی مددگار رہنا۔ چنانچہ ان تمام تعلیمات کو دونوں فرزندوں نے اپنے عمل سے مجسم شکل میں پیش کیا اور آپس میں ہم آہنگی کو بھی ہر صورت میں برقرار رکھا۔ یہ الفاظ کہ خدا کی راہ میں اپنی جان و مال اور زبان سے جہاد کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کی ہدایت اور بری باتوں سے ممانعت کو کبھی ترک نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم پر برے لوگوں کا اقتدار قائم ہو جائے۔ خصوصیت کے ساتھ ان کو عملی جامہ پہنانے کا جس طرح حسین علیہ السلام کو موقع ملا وہ دنیا کی تاریخ میں یادگار ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام کی خلافت تسلیم کی۔ آپ پر اپنے والد بزرگوار کی شہادت کا بڑا اثر تھا۔ آپ نے اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے خاص طور پر آپ کی سیرت اور ترک دنیا کا تذکرہ کیا اور اس ذکر پر گریہ کیا کہ اس ذکر پہ آپ دیدہ ہو گئے اور گلوگیر ہوئے اور تمام حاضرین بھی آپ کے ساتھ بے اختیار رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنے ذاتی اور خاندانی فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ کی بیعت کرنے کی طرف دعوت دی اور سب نے بارضہ رغبت آپ کی بیعت کی۔ یہ جمعہ کے دن 21 ماہ رمضان 40 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ روایت ہے ارشاد صفحہ نمبر 192 پر۔ آپ نے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ قول و قرار لے لیا تھا کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنی ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ جنگ مل کر کرنا ہوگی۔ اس کے بعد آپ ملک کے بندوبست کی اور انتظام کی طرف متوجہ ہوئے، اطراف میں عمال مقرر کیے، حکام معین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ ابھی تک حضرت علی علیہ السلام کے غم میں سوگواری تھی اور امام حسن پورے طور پر انتظامات بھی نہ کر چکے تھے کہ معاویہ کی طرف سے آپ کی مملکت میں دراندازی شروع ہو گئی اور ان کے خفیہ کارکن ریشہ دوانیوں کرنے لگے۔ چنانچہ انہیں ایک شخص قبیلہ حمیر کا کوفے میں اور ایک شخص بنی قین میں سے بصرہ میں پکڑا گیا۔ یہ دونوں اس مقصد سے آئے تھے کہ یہاں کے حالات سے دمشق میں اطلاع دیں اور فضا کو امام حسن کے خلاف ناخوشگوار بنائیں۔ غنیمت ہے کہ اس کا انکشاف ہو گیا۔ حمیر والا آدمی کوفے میں قصائی کے گھر سے اور قین والا آدمی بصرہ میں بنی سلیم کے یہاں سے گرفتار کیا گیا اور دونوں کو جرم کی سزا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ تم اپنی دراندازیوں سے باز نہیں آتے ہو، تم نے لوگ بھیجے ہیں کہ میرے ملک میں بغاوت پیدا کرائیں اور اپنے جاسوس یہاں پھیلا دیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جنگ کے خواہش مند ہو، ایسا ہے تو پھر تیار رہو، یہ منزل کچھ دور نہیں۔ نیز مجھ کو خبر معلوم ہوئی کہ تم نے میرے باپ کی وفات پر تان و تشنا کے الفاظ کہے، یہ ہرگز کسی ذی ہوش آدمی کا کام نہیں۔ موت سب کے لیے ہے، آج ہمیں اس حادثے سے دوچار ہونا پڑا تو کل تمہیں ہوگا، اور حقیقت ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کو مرنے والا سمجھتے نہیں، وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ایک مکان سے منتقل ہو کر اپنے دوسرے مکان میں چلا جائے اور آرام کی نیند سوئے۔ اس خط کے بعد معاویہ اور امام حسن کے درمیان بہت سے خطوط کی رد و بدل ہوئی۔ بہرحال ان واقعات سے یہ امر بالکل ظاہر ہو گیا کہ امیر شام معاویہ کو جناب امیر کی ذات سے کوئی وقتی عداوت نہ تھی، ورنہ وہ ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ یہ آل رسول سے ایک مستقل دشمنی ہے جس کے نتائج آئندہ دیکھیے کیا ہوں گے۔ یہ بھی اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ ملک میں دشمن کے جاسوسوں اور مخبروں کے لیے جائے پناہ موجود ہے، اور اگر ایک واقعات کا انکشاف ہوا اور 2 آدمی گرفتار ہو گئے تو یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے ہی کچھ دوسرے افراد بھی موجود ہیں جن کا انکشاف نہیں ہو سکا اور جنہیں کافی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے اور حق کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی مراد کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ بے شک آپ کو اور آپ کے ساتھ حسین علیہ السلام کو اپنے ملک کی فضا کی طرف سے بے اطمینانی ضرور تھی،
اس لیے کہ خوارج کے فتنے کے بعد سے خود اہل کوفہ میں پھوٹ پڑ چکی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں شامل تھے، مگر قرابت، دوستی یا کسی اور وجہ سے خوارج کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ حضرت امیر علیہ السلام کو خود ان لوگوں کی شورش پسندی، خلافت رائے اور نظم کی کمی سے اتنی تکلیف اور پریشانی تھی کہ آپ موت کی آرزو مند تھے۔ تمام کتب تاریخ اور بالخصوص نہج البلاغہ میں وہ خطبے آپ کے درج ہیں جو آپ کی کبیدہ خاطری بلکہ روحانی تکلیف کے مظہر ہیں۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کبھی فرمایا کہ تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا اور میرے سینے کو غم و غصے سے پر کر دیا۔ کبھی فرمایا کہ کاش معاویہ میرے ساتھ اپنی جماعت کا تمہاری جماعت سے تبادلہ کر لیتا، اس طرح جیسے سونے کے سکے کا تبادلہ چاندی کے سکے سے ہوتا ہے، یعنی تم میں سے 10 لے لیتا اور اپنوں کا 1 مجھے دے دیتا۔ کبھی فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اہل شام باطل راستے پر متفق ہیں اور تم حق راستے پر ہو کے باہم تعاون نہیں رکھتے۔ اور یہ روایت ہے ارشاد صفحہ نمبر 148، نہج البلاغہ صفحہ نمبر 76۔ اہل شام اپنے حاکم کی اطاعت کرتے ہیں، در حالانکہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اور تم اپنے امام کا کہنا نہیں مانتے، در حالانکہ وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور کبھی فرمایا کہ تم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے چلو، جاڑے کے زمانے میں تو تم کہتے ہو کہ یہ کڑکا کے جاڑا ہے اور ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ یہ سردی کم ہو جائے، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں تو کہتے ہو کہ یہ تو گرمی ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ یہ گرمی کم ہو جائے۔ افسوس تم گرمی اور سردی سے اتنا بھاگتے ہو تو تلوار کی آنچ سے اور زیادہ بھاگو گے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 214 پر۔ یہی وہ جماعت تھی جس سے امام حسن علیہ السلام کو سابقہ پڑا۔ آپ ان لوگوں کی حالتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور یقیناً امیر شام کو بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یہاں کے حالات کا علم ہو گیا تھا، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو ہیبت تمام عرب کے قلوب پر چھائی ہوئی تھی، وہ بالکل اسی درجے پر حضرت امام حسن کے لیے ابھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہیں ہمت ہوئی کہ وہ یک عراق پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جسر منتج تک پہنچ گئے۔ اب امام حسن نے بھی مدافعت کے انتظامات شروع کیے اور حجر بن عدی کو بھیجا کہ وہ دورہ کر کے تمام مقامات کے عاملوں کو صورتحال کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کریں اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کریں، مگر اندازے کے بالکل مطابق یہ افسوسناک صورت سامنے آئی کہ لوگوں نے حجر بن عدی کی کوشش کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال نہیں کیا۔ عام طور پر جمود اور سرد مہری سے کام لیا گیا۔ کچھ تھوڑی سی جمعیت مقابلے کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر تو اس میں کچھ حصہ خوارج کا تھا جو کسی نہ کسی ہیلے سے معاویہ سے جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، کچھ شورش پسند اور مال غنیمت کے طلبگار، اور کچھ لوگ صرف اپنے سردارانہ نے قبائل کے دباؤ سے بادل نخواستہ ساتھ ہو گئے تھے، جنہیں فرض کے احساس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ تھوڑے لوگ وہ ہوں گے جو واقعی حضرت علی اور امام حسن کے شیعہ سمجھے جا سکتے تھے۔ یہ روایت بھی ارشاد صفحہ نمبر 193 پر ہے۔ بہرحال حضرت امام حسن علیہ السلام نے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کو 20,000 کی فوج کے ساتھ آگے روانہ کیا اور خود مقام دیر کعب کے قریب سبات میں جا کے قیام کیا۔ یہاں پہنچ کر نمایاں طور سے آپ کو اپنے ساتھیوں کی سرد مہری کا مشاہدہ ہوا۔ آپ نے ان لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ دیکھو، میں تمام خلق سے زیادہ خلق خدا کا بہی خواہ ہوں اور مجھے کسی مسلمان سے کینہ نہیں۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ اتفاق اور اتحاد چاہے تمہیں ناپسند ہو، اختلاف اور افتراق سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ یاد رکھو کہ میں تمہارے فائدے کے لیے تم سے بہتر سوچنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم کو لازم ہے کہ میری رائے سے انحراف اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ آپ کی تقریر کا ختم ہونا تھا کہ مجموعے میں بدنظمی پیدا ہو گئی اور خوارج نے پکار کر کہنا شروع کیا کہ یہ کافر ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور دوش مبارک پر سے چادر بھی اتار لی۔ آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئے اور آواز بلند سے پکارا کہ کہاں ہے ربیہ اور کہاں ہے ہمدان۔ یہ دونوں قبیلے ادھر ادھر سے دوڑ پڑے اور شورش پسندوں کو آپس سے دور کیا۔
شورش پسندوں کو آپ سے دور کیا۔ یہ روایت بھی ارشاد صفحہ نمبر 194 پر ہے۔ ابن جریر کی روایت یہ ہے کہ کسی نے خبر اڑا دی کہ قیس بن سعد قتل ہو گئے، بس اس پر یہ غدر مچ گیا اور وہ خیمہ جس میں امام حسن علیہ السلام کا قیام تھا لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ جس بچھونے پر آپ تھے اسے آپ کے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد آپ مدائن کی طرف روانہ ہو گئے، مگر وہاں پہنچنے پر جرح بن قبیصہ اسدی نے، جو انہی خوارج میں سے تھا، کمین گاہ میں چھپ کر خنجر سے حملہ کر دیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ عرصے تک مدائن میں علاج کے بعد آپ اچھے ہوئے اور پھر معاویہ سے مقابلے کی تیاری کی۔ معاویہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جن شرائط پر چاہیں میں صلح کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کی فوج کے ان سرداروں کے خطوط بھی روانہ کر دیے جنہوں نے خفیہ طور پر معاویہ سے ساز باز کرنا چاہی تھی اور دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تو ہم حسن کو گرفتار کر کے آپ کے سپرد کر دیں گے یا ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 اور ارشاد صفحہ نمبر 195 پر ہے۔ امام حسن علیہ السلام پہلے ہی اپنے ساتھیوں کی غداری سے واقف تھے اور اس جنگ کو مناسب وقت پہ خیال نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ضرور چاہتے تھے کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو کہ باطل کی حمایت کا دھبہ بھی میرے دامن پر نہ آئے۔ اس خاندان کے لوگوں کو حکومت اور اقتدار کی تو ہوس کبھی نہ رہی، انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو اور حدود حقوق الہی کا اجرا ہو۔ اب معاویہ نے جو آپ سے منہ مانگی شرائط پر صلح کرنے کی آمادگی ظاہر کی تو آپ نے اپنے نانا اور باپ کی دی ہوئی سیرت کے مطابق مصالحت کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو ناکام واپس نہیں کیا۔ آپ نے صلح کی شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کیے، وہ تمام شرائط جن سے قانونی طور پر آئین و شریعت کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صلح کی دستاویز مکمل ہوئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ان سرد و گرم حالات کا برابر مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ان واقعات پر کبھی ایک غیر متعلق انسان کی طرح نظر نہیں ڈالی، بلکہ وہ اس کو اپنی سرگزشت سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ ہمیں اسی حال پر مستقبل کی عمارت کو بلند کرنا ہے۔ اس وقت کے واقعات کا یہ پہلو بہت اہم تھا کہ ساتھیوں کی کثرت اور جمعیت پر اعتماد کا خیال کلیتاً دور از کار ہے، یعنی بہت مشکل کام ہے۔ حسین اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ایک دفعہ ان ساتھیوں کے عمل کو دیکھ چکے تھے کہ وہ ان کے سامنے تلواریں کھینچ کر آ گئے، اور اب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ساتھیوں کے طرز عمل کو دیکھ لیا کہ خود اپنی فوج کے ہاتھوں کس طرح ان کے بھائی کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ممکن ہے کسی وجہ سے اس وقت حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کے پاس موجود نہ ہوں، اور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ سخت اور ناگوار موقع پر کوئی تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا نظر نہیں آتا، مگر انہوں نے یقیناً ان حالات کو دردمندانہ طریقے پر سنا اور اس زخم کو دیکھا ہوگا جو ان کے بھائی کے جسم پر خود اپنے ساتھ والوں میں سے کسی کے ہاتھ سے آ گیا تھا، اور اس کا اثر ان کے حساس دل پر جتنا بھی ہوا وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بزرگوں کی سیرت میں ایک دفعہ یہ نمونہ اور دیکھ لیا کہ امن عالم کے لیے نقطہ اول صلح اور سلامتی ہے۔ جنگ کا درجہ صلح کے بعد اور صلح کے امکانات پیدا ہونے تک ہے، اس لیے صلح کے خیال کو جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دشمن سے صلح کی گفتگو کو کبھی اپنی خودداری کے خلاف نہ سمجھو، چاہے جذباتی لوگ اس پر معترض بھی ہوں اور چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جاہ اور اقتدار، راحت اور آرام یا کسی دوسرے شخصی مفاد کی قربانی بھی کر دینا پڑے، مگر یہ خیال ضروری ہے کہ صلح کے اندر کوئی ایسا اصول پامال نہ ہونے پائے جس کا محفوظ رکھنا بہرحال اپنا مقدس فریضہ ہے۔ یہی نمونہ حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے دیکھا تھا، یہی ان کو اپنے باپ کے یہاں نظر آیا، اور یہی اب ان کو اپنے واجب الاطاعت بھائی امام حسن علیہ السلام کی جانب سے پیش نظر تھا۔ ایک بات ضمنی طور پر دوبارہ سامنے آ گئی، وہ یہ کہ سچائی کے راستے میں اگر اتمام حجت کی ضرورت ہو تو دوست نہیں بلکہ دشمن کے بھی اقرار پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اس صلح نامے کی
مکمل شرائط جو علامہ ابن حجر مکی نے درج کی وہ یہ ہیں: نمبر 1، یہ کہ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول اور صحیح راستے پر چلنے والے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کریں گے۔ نمبر 2، یہ کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 3، یہ کہ شام اور عراق اور حجاز اور یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ نمبر 4، یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی رہیں گے ان کے جان اور مال اور ناموس اور اولاد کو محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 5، یہ کہ معاویہ حسن بن علی اور ان کے بھائی حسین اور کسی کو بھی خاندان رسول میں سے کوئی نقصان پہنچانے یا ان کی جان لینے کی کوشش نہ کریں گے، نہ خفیہ طریقے پر اور نہ اعلانیہ، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا، ڈرایا اور دہشت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ربیع الاول یا جمادی الاول 41 ہجری کو عمل میں آیا۔ اگر غور کیا جائے تو اس صلح کے ذریعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا جس کے لیے ان کی اپنے فریق مخالف سے منازعت تھی۔ یہ پوری روایت سواق المحرقہ صفحہ نمبر 81۔ شیعہ ماخذوں میں شرائط کی آخری جز کا ذکر نہیں، یعنی یہ معاویہ جو آخری 5 نمبر کا وہ ہے اس کا جز نہیں، شیعہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اور طبری میں بھی یہ روایت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روک رہے ہیں، نواں باب ابھی جاری ہے، حسن مجتبیٰ کی صلح اور اس کے نتائج، اور ہم نے آپ کو کچھ شرائط بتائے کہ جو کہ معاویہ کی طرف سے امام وقت کو پیش کی گئیں اور امام علی علیہ السلام نے اسے پیش کی، اور دونوں نے متفقہ طور پر اس کو صلح کا ذریعہ بنایا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔